غوث پاک خود یہ ان کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا 25 سال عراق کے جنگلوں میں نے گزارے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے، حالانکہ بائی برتھ ولی اللہ ہے، اس کے باوجود اتنا مجاہدہ، اتنی محنت۔ فرمایا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا ہے۔ ناظرین، بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی کی طرف سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ان کی شادی ہوئی ہے یہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے، اگر تو ایسا کرے گا تو تیری آنکھیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی، آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو جائیں گی، تو تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو نوجوان ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک دن روزہ رکھ لے، ایک دن چھوڑ لے۔ تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، اس وقت فرماتے کہ کاش میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت پہ عمل کر لیا ہوتا، آج جو ہے وہ مجھ پہ مشکل ہو رہی ہے کہ ایک دن روزہ رکھ کے جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ چھوڑنا، یعنی کہ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ کے بھی میں ایک دن روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھ پہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے۔ تو دوستو، یہ لوگ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے 40 سال جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ کیا ان کے بزرگوں کو نیند نہیں آئی؟ کوئی قضائے حاجت، کوئی بھوک، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا تھا؟ اور پھر یہی علماء ہمیں، یہی مولوی ہمیں کہانیاں سناتے ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہ ہمارے یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے وہ صبح سے درس ان کا شروع ہو جاتا اور شام تک چلتا رہتا، اور پھر رات کو جو ہے وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ دوستو، پھر ایک ہی طریقہ ہے سچ ہونے کا، اگر تو رات کو ایسا کرتے ہیں، پھر دن میں جتنی بھی یہ کہانیاں سناتے ہیں واضح و نصیحت والی، وہ جھوٹی ہیں ساری کی ساری۔ دن کو جو ہے وہ ان کے بزرگ، ان کے شیخ جو ہے وہ خراٹے مار کے سو رہے ہوتے ہیں سارا دن، یہ بھی نہیں مانتے۔ ایک طریقے پہ ان کی جو ہے وہ ایک صورت میں ان کی یہ جو ہے وہ کہانی صحیح سچ ثابت ہو سکتی ہے، وہ یہ دعویٰ کریں کہ فجر کے جو ہے وہ وقت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کے جو ہے وہ شیخ اٹھتے تھے، وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی، پھر اذان کا وقت ہو گیا، فجر کا اذان پڑھی ہوئی یا جو ہے وہ اذان دی، پھر فجر کی نماز جو ہے وہ عشاء کے وضو سے پڑھ لی۔ ایسے ممکن ہے؟ اگر یہ دعویٰ کریں کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، ساری رات جو ہے وہ نہیں سوئے، ساری رات عبادت کی ہے، پھر تو یہ جھوٹ ہے دوستو۔ کوئی ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینہ نہیں، پورے 40 سال 15 سال جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے قرآن مجید ختم کیا ہے، وہ بھی ایک رات کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، آپ کے گھر میں حافظ ہوں گے، رشتہ داروں میں حافظ قرآن ہوں گے، اور اگر رشتہ داروں میں نہیں ہیں، دوستوں عزیز و اقارب میں ہوں گے، کوئی حافظ آپ کو مل جائے گا، اس کو کہیں کہ میں ادھر بیٹھتا ہوں آپ کے پاس، سردیوں کی رات آپ لگا لیں، گرمیوں کی تو چھوٹی ہوتی ہیں، سردیوں کی رات میں جو ہے وہ آپ نے روزانہ جو ہے وہ یا جو ہے وہ ایک ہی دن قرآن مجید مجھے ختم کر کے دکھا دے۔ کوئی حافظ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ایک رات میں قرآن مجید ختم کر دے۔ اور پھر یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ٹانگ پہ، وہ ٹانگ کی تھا، وہ ٹیلی نار کا کھمبا تھا کہ جہاں پہ گاڑ دیے، بس گاڑ دیا، کوئی سوزش نہیں، کوئی ورم نہیں، کوئی جو ہے وہ خارش نہیں۔ 25 سال جو ہے وہ عراق کے جنگلوں میں گزارے ہیں، کیا انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں؟ وہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے پتے کھائے ہیں اور جو ہے وہ وہاں پہ گھاس بھوسا کھایا ہے۔ کیا ان کے جو ہے وہ غوث جو ہے وہ ان کے شیخ جو ہے وہ شیر تھے؟ یہ کہ ان کو جانوروں نے چیڑا پھاڑا نہیں ان کو؟ اور اگر ہم پھر ایسی باتیں کریں تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہم، بزرگ بھی اگر یہ تمہاری کہانیاں سن لیں وہ بھی ہنس پڑیں۔ دوستو، یہ خواہ میں دوستوں کو یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بدعت پھیلا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ روٹیاں بوٹیاں کھا رہے ہیں۔ میرا مولانا کوکب نورانی صاحب سے 3 چیلنج ہے ان کی کہانی سن کے کہ آپ مجھے جو ہے وہ 25 سال کیا 1 مہینہ کسی جنگل میں گزارا کر کے دکھا دیں، اور اپنے شیخ کی، آپ کے پیر ہیں ان کی جو ہے وہ سنت کو زندہ کریں نا، 1 سال 25 دن ہی رہ کے آ جائیں جنگل میں۔ 40 سال کیا 40 دن جو ہے وہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر کے دکھا دیں۔
15 سال کیا، اب ایک رات میں مجھے جو ہے وہ مولانا صاحب ایک رات میں جو ہے وہ قرآن مجید ختم کر کے دکھا دیں، اب بھی ایک ٹانگ پہ، آپ دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو جانا، میں ساری زندگی کے لیے آپ کا گدی نشین ہو جاؤں گا۔ اگر یہ مولانا صاحب ایسا نہیں کر سکے تو پھر دوستو ان مولانا صاحب کو پھر معافی مانگنی ہوگی ممبر رسول پہ بیٹھ کے عوام کے سامنے، اور اپنی جو ہے وہ ان کہانیوں سے توبہ طائب ہونا پڑے گا۔ یہ ایسا نہیں کریں گے، اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ پھنس جائیں گے، ان کی جو ہے وہ معیشت ختم ہو جانی، ان کی دکانداری دہاڑی بند ہو جانی ہے، ان کے جو ہے وہ بکرے کے جو ہے وہ چربیاں جو انہوں نے جسموں پہ چڑھائی ہوئی یہ ساری اتر جانی ہیں پھر، اور پھر ان سے دلیل مانگے تو میں پمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سنی عقیدت مند ہیں جی، سنی دلیل نہیں مانگتا، سنی مانتا ہے بات کو، تو سنیے بات۔ اب یہاں میں کہوں گا تو میرے کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے سارے وہ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب اب دنیا ترقی کر گئی ہے، اتنی باتیں پہلے چل جاتی تھیں اب نہیں چلیں گی، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے، نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے۔ میری اب طبیعت نہیں مانتی، میں بیک ہونے لگا ہوں، میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا، میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے، جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے۔ فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری، یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، مصلی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں، تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں۔ سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے، اس کی طبیعت، اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے، وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ، کان اور دل ان سے پوچھا جائے گا، کہ جس چیز کے بارے میں تیرے پاس دلیل نہیں تھی پھر تم جو ہے وہ لوگوں کو کیسے جو ہے وہ آگے بیان کر رہے تھے، یا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس بات کو، اس واقعے کو جھوٹا ثابت کیسے کر رہے تھے۔ تو دوستو ہم دلیلیں مانگے تو ہم پہ کفر کے فتوے، ہم پہ گمراہی کے فتوے، ہم پہ جو ہے وہ کنفرم جہنمی کے فتوے، ہمیں جو ہے وہ پمپ لگا دیتے ہیں کہ سنی عقیدت مند ہے، سنی یہ ہے، سنی فلاں ہے، سنی یہ ہے۔ تو دوستو اب ہم ان سے دلیل بھی نہ مانگے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولتے۔ دوستو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ پہلے اولیاء اللہ کو پہچان تو لو، اولیاء اللہ کی شرائط تو پہچان لو۔ اولیاء اللہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اولیاء اللہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، مصلی رسول پہ بیٹھتے ہیں، وہ بدعت نہیں پھیلاتے۔ اولیاء اللہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، شرک نہیں پھیلاتے، شرک کی دعوت نہیں دیتے، شرک کی والی کہانیاں نہیں سناتے لوگوں کو، غلط کہانیاں نہیں سناتے، من گڑت قصے نہیں سناتے۔ اولیاء اللہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، مصلی رسول پہ بیٹھتے ہیں، تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، مجمع میں جاتے ہیں، جلسے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ ایڈوانس پیسے نہیں مانگتے، اپنا اکاؤنٹ نہیں بتاتے۔ اولیاء اللہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، مصلی رسول پہ بیٹھتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ تمہاری طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنے جسموں پہ چربیاں نہیں چڑھائی ہوئیں، اسلام کے نام پہ روٹیاں بوٹیاں وہ نہیں کھاتے، ان کو جو مل جائے اللہ کا رضا، جو مل جائے الحمدللہ، جو نہ ملے پھر بھی الحمدللہ۔ تو تم جو ہے وہ پیسے ایڈوانس مانگتے ہو کہ کہیں جو ہے وہ شرک کی دعوت دینے جانا ہو، بدعت کو پھیلانے جانا ہو، پھر بھی تم پیسے مانگ رہے ہیں، 8 کروڑ کی گاڑیاں جو ہے وہ اس پہ تم بیٹھتے ہو۔ دوستو یہ ساری ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، خاص کر ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ ہدایت دے، کیونکہ انہوں نے گمراہی پھیلا دی ہے امت میں، امت کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا انہوں جو ہے وہ لوگوں کو صحیح صراط مستقیم کی لائن سے اتار کر کسی اور لائن پہ انہوں نے چلا دیا ہے، کسی اور راستے پر ان کو امت کو دکھانا شروع کر دیے ان مولویوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ دوستو امید ہے آپ کو جو ہے وہ مکمل بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کریں، ان کے مجاہدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی آزادی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔